السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، یعنی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر، اپنے آپ کو اور اہل ایمان کی، اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچائیں، اور نار جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں اس دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کو موضوع بنا کر آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے تربیت کے موضوع پر کچھ اہم نکات کو لے کر کے آئے ہیں کہ تربیت والدین کی بھی اور اولاد کی بھی، دونوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ نکات لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو، ہم سب کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت والدین ہیں۔ والدین اس روئے زمین پر بچوں کے لیے سب سے بڑی اور بہترین نعمت ہے، اور ایسے ہی یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اولاد یہ تمہاری زندگی کے لیے رونق ہے، تو تمہاری زندگی کے لیے زینت ہے، بلکہ گھر و خاندان میں اولاد سے خوشیاں آتی ہیں، اولاد سے خوشحالیاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال، آدمی کے ہاتھ میں اگر مال ہو اور گھر میں اولاد ہو تو گھروں کے اندر رونق رہتی ہے۔ مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اولاد کے سلسلے میں
اولاد کے سلسلے میں قرآن مجید دو نظریے پیش کرتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک عظیم ترین نعمت قرار دیا گیا ہے کہ اولاد دنیا کی سب سے عظیم اور بہترین نعمت ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ماں باپ کے لیے آزمائش قرار دیا، فتنہ قرار دیا، امتحان قرار دیا، حتیٰ کہ ایک جگہ تو اللہ نے یہ تک فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی کہہ رہا ہے، یہ کہلوا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر کیا ملے گا؟ اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ پھر کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال کی نعمت سے نوازے گا، وہ بنین، اللہ تمہیں بیٹے اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک نعمت قرار دیا ہے کہ اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو امتحان کہا ہے، آزمائش کہا ہے، فتنہ کہا ہے، بلکہ دشمن کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، متنبع ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد، تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش گاہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہاں جو بندہ اس آزمائش میں پورا اترے گا، اس امتحان میں کھرا اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے بڑے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور ایک جگہ سورۃ التغابن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو، یقیناً تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا اس دنیاوی زندگی کے اندر تم ان سے آگاہ رہو، بچتے رہو، متنبع رہو۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا، کہیں امتحان کہا، کہیں فتنہ کہا، کہیں آزمائش کہا، اور کہیں ہمارا دشمن کہا ہے۔ یقیناً میرے عزیز ساتھوں، یہ دونوں تصور اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، یہ دونوں تصور اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے۔ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو یہ اولاد تمہارے لیے نعمت ہے، یہ اولاد تمہارے لیے نعمت ہے۔ یہی اولاد اگر متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، باغی ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بے نمازی ہے، تو یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس سے بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ماں باپ کے لیے۔ اگر ماں باپ، اگر بچے باغی ہیں، بد اخلاق و بد کردار ہیں، تو روئے زمین پر ایک انسانی زندگی میں دوسرے عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے ہی خود اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اولاد کی نعمت میں، اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو ملی ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے روکا ہو، الا یہ کہ ہم میں سے اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ہم میں سے اکثر کو اولاد کی نعمت ملی ہے۔ اور یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب ماں باپ محنت کرتے ہیں۔ اولاد کی نعمت جب بنتی ہے جب ماں باپ بچوں کے پیچھے اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ماں باپ پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، یا بچوں کے جو حقوق شریعت اسلامیہ نے ہم پر لاگو کیے ہیں، ماں باپ پر لاگو کیے ہیں، اگر وہ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو پھر یہ محنت تمہاری کارگر گزرے گی اور اولاد تمہارے لیے ایک بڑی نعمت بنیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، والدین کی ذمہ داریوں کا سفر یا پھر تربیت کا سفر کب سے شروع ہوتا ہے؟
ہم میں سے اکثر ماں باپ ہیں، ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں۔ تو یہ تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یقیناً بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک ماں باپ کے لیے تربیت کا سفر یا ذمہ داریوں کا سفر بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، بچہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے سے ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اور اس پر توجہ دینا ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اور اس میں ماں باپ چوک کر جاتے ہیں۔ ماں باپ، والدین، نوجوان لڑکا اور لڑکی، اس میں سب سے پہلے مرحلے میں بھی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی حکم دیتی ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی اور نکاح کے رشتے میں بندھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکا اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ماحول کے اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ ہم مالداری کو ملحوظ رکھتے ہیں، ڈگری اور تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہیں، حسب و نسب کو ملحوظ رکھتے ہیں، خاندان کو ملحوظ رکھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی حکم دیتی ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے لیے مال کو نہ دیکھو، حسب و نسب کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے اللہ کے بندے، جب تو اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کر رہا ہے، لڑکی تلاش کر رہا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تم دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو نصیحت کیا، لڑکی کو نصیحت کیا اور کہا اِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةٌ أَوْ فَسَادٌ كَبِيرٌ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةٌ أَوْ فَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کیا ہوتا ہے ماحول کے اعتبار سے، جب ایک لڑکی والے لڑکا تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکے کی نوکری دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، تنخواہ دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، گھر خاندان دیکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو بچے کی دینداری دیکھتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو بچہ یہ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ فجر کے نماز کا پابند ہے کیا نہیں ہے۔ بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، نوکری دیکھی جاتی ہے، تنخواہیں دیکھی جاتی ہیں، گھر خاندان وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان لڑکی والوں کو اللہ کے نبی فرماتے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، مال کو نہ دیکھو، حسب نسب کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، یہ تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ سب سے پہلے تم اپنی لڑکیوں کے لیے دیندار لڑکے کو تلاش کرو۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسا لڑکا رشتہ لے کر کے آئے تمہاری بچیوں کے لیے کہ وہ دیندار ہے، دین کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، فجر کی نماز کا پابند ہے اور وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، فَزَوِّجُوهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرو، بھلے اس کے پاس نوکری نہ ہو، گھر نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، دولت نہ ہو، جائیدادیں نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، بلکہ اس کے پاس اگر دین کی دولت ہے فَزَوِّجُوهُ، تم اپنے بچوں کی شادی کرو۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنہ و فساد کبیر، فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے، بڑے فساد کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ آج کئی ایسے ہمارے گھرانے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں 50 ایسے خاندان ہیں جو آج دینداری کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ ہے آج ان کے طلاق ہو رہے ہیں، نکاح سے کم طلاق کے قصے کے سننے میں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہم نے دینداری کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اور جہاں تک تربیت کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ماں بھی تربیت والی ہو، ماں بھی دیندار ہو، باپ بھی دیندار ہو، تو پھر بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا، بچے بھی یقیناً دیندار بنیں گے۔ اسی لیے بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی تربیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔
اپنے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، دنیا دار لڑکی کا انتخاب نہ کرے، اپنے لیے دیندار، اپنی بچیوں کے لیے دیندار لڑکے کا انتخاب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تم دیندار لڑکی اور دیندار لڑکے کا رشتہ ہوگا تو بچے کی تربیت کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، انہیں پھر تربیت کرنے میں کوئی دشواریاں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اچھا سا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو، اس کا اچھا سا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو۔ بہت سارے سوالات ہم پر ایسے آتے ہیں ہمارے پاس، جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں لڑکے والے، لڑکی والے، مولانا لڑکے کی شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے، کیا ہم ولیمے کی دعوت میں عقیقے کا دعوت کر سکتے ہیں؟ عقیقے کے بکرے ولیمے کی دعوت میں ذبح کر سکتے ہیں؟ یعنی شادی کی عمر تک پہنچ چکا ہے بچہ، لیکن ماں باپ اس کا ابھی تک عقیقہ نہیں کیے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ولیمے کی دعوت میں وہ عقیقے کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا عقیقے کی ولیمے کی دعوت میں ہم عقیقے کا بکرا ذبح کر سکتے ہیں کیا؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم بچے کا اچھا سا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ جو اس روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ماں باپ یہ عقیقے کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، بچے کی جان گویا عقیقے کے عوض میں رہن میں رہتی ہے، گروی رہتی ہے اللہ کے پاس۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بزرگ حضرات ہیں جن کے عقیقے بڑھاپے کو بھی ہو گئے، نہیں پہنچ چکے ہیں۔ حج کو جا رہے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ مولانا حج پہ جا رہا ہوں، عقیقہ کر کے جاؤں یا آ کر کے عقیقہ کروں؟ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کو پہنچ، ساری زندگی ختم ہو گئی، عقیقہ نہیں کیا اور بڑھاپے میں پہنچ کر کے عقیقے کی بات کرتا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کیا خاک کریں گے؟ شریعت اسلامیہ کا سب سے بچے کا پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ، تربیت کا پہلا اسٹیپ عقیقہ تھا۔ اور اس کو کب سوال کیا جا رہا ہے؟ بڑھاپے میں جب حج کو جا رہا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم عقیقہ کر کے جائیں یا پھر آ کر کے کریں؟ نہیں کرے گا تو بھی چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض میں رہن میں رہتا ہے، مرتہن گرن میں رہتا ہے، جانور کے عوض میں۔ اور ضروری تو ہے، لڑکے کا ضروری یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے مالی پریشانی ہے تو ذرا دیر سے ہی صحیح لیکن عقیقہ کرو۔ پھر اس کے بعد بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ جب نام کی بات آتی ہے تو شرکیہ نام سے بچنے کی کوشش کریں، شرکیہ نام سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے شرکیہ نام عبد الرسول ہے، عبد النبی ہے، اللہ بخش، مولا بخش، ایسے شرکیہ نام سے بچو جس میں شرک کی بو آتی ہے۔ اور نام کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو آج کا جو ماڈرن کلچر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ ایسا نام پیش کرو، یونیک نام ہونا، یونیک نام، ایسا نام رہنا چاہیے کہ سماج اور معاشرے میں، گلی محلے میں کسی کا نام ایسا نہ ہو۔ بھائی بچہ تمہارا گلی محلے میں پیدا ہوا ہے، اسی سماج میں اسے جینا ہے، اسی سماج میں اسے جینا ہے، اور ہم کہتے ہیں ایسا نام ہونا، یونیک ہونا، خاندان معاشرے میں کسی کا نام نہ ہو اور وہ آگے چل کر کے بھی ویسا یونیک ہی نکل جاتا ہو۔ آپ نے دیکھا یونیک ڈھونڈنے جائیں گے تو آگے چل کر بھی یونیک ہی نکل جاتا ہونے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو اور ایسے رکھا کرو جس کے معنی اچھے ہو۔ صحابہ کے نام ہے، صحابیات کے نام ہے، انبیاء کے نام ہے، انبیاء اور رسول کے نام ہے، ایسے نام رکھا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ کتنے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام کیا ہے؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اگر ہم یہ نام کا بولا نا، کیا نام پیش کر رہے جی، کتنا پرانا نام، ہمارے دادا پردادا کا نام تھا، یہ بولتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ احب الاسماء الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب سے پیارا نام ہے۔ انبیاء کے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، اور اللہ کی قسم ان کے نام رکھو گے ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر پیدا کرے گا۔ یہ جذبہ اپنے اندر نام رکھو کہ اللہ میں میرے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، عمر رکھ رہا ہوں، عثمان رکھ رہا ہوں، میرے بچے کو بھی ابو بکر بنانا، عمر بنانا، عثمان بنانا، اسلام کا شہدائی بنانا۔ پھر اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ بچہ ضرور ابو بکر بنے گا، یہ بچہ ضرور
उमर बनेगा। आज नाम ऐसे रखते हैं जिन नामों का कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मफहूम नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने नाम, बच्चों के नाम अच्छे रखा करो जिसके माने अच्छे हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नामों का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है, नामों का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दादा का नाम क्या था? मेरे दादा का नाम हज़न था। हज़न के माने क्या होते हैं? हज़न के माने रंजो गम के होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाम सुना कि हज़न है तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि भाई अपना नाम बदल लो, ये क्या नाम आपने रखा है? हज़न, रंजो गम, कैसा नाम है तुम्हारा? नाम बदल लो। सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दादा ने कहा अल्लाह के नबी छोड़िए ना, ये तो मेरे माँ बाप का नाम रखा हुआ है, कहाँ मैं बदलते बैठूंगा, कहाँ मैं बदलते बैठूंगा, मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम हज़न रखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, लेकिन उन्होंने माना नहीं। सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उनके पोतरे हैं वो फरमाते हैं कि काश के मेरे दादा अल्लाह के नबी की नसीहत को मान लिए होते और अपना नाम बदल लिए होते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता। इसलिए कि मैंने देखा कि हमारे खानदान में हमारा दादा का नाम हज़न, रंजो गम होने की वजह से अक्सर वो बेशतर हमारे खानदानों में रंजो गम ज्यादा हुआ करता था। तो नामों का असर होता है। माँ बाप अपनी तरबियत करें, अपने आप को दीनदार बनाएं, यूनिक नामों के पीछे ना भागे, बल्कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखें, ऐसे रखें जिसके माने अच्छे होते हो। फिर उसके बाद जब बच्चा कुछ बोलने के काबिल होता है, लड़खड़ाती जबान जब वो बोलता रहता है, अम्मी अब्बू कहता रहता है, ऐसे वक्त में माँ बाप के लिए चाहिए, माँ बाप की जरूरत है। माँ बाप क्या करते हैं? जब बच्चा कुछ बोलने के काबिल होता है तो उसे गाने सिखाते हैं, बजाने सिखाते हैं, और बच्चा जब माँ बाप के सामने नाचता गाता है तो बच्चे, और हत्ता के बाद माँ बाप को हमने जाहिल ऐसे भी देखे हैं कि बच्चा माँ को गाली दे रहा है तो माँ हंस रही है बैठ करके, माँ को गाली दे रहा है तो कहती बेटा और एक मर्तबा बोलो, गाली भी दोबारा सुनना चाहती है। होना क्या चाहिए था? जब बच्चा अपनी जबान, लड़खड़ाती जबान से कुछ बोलने को शुरू करता है तो माँ बाप ये कहें कि बच्चा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कराए। और अल्लाह की कसम प्यारे नबी फरमाते हैं जब बच्चा अपनी लड़खड़ाती जबान से कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना, ये अल्लाह को बहुत पसंद आता है। लड़खड़ाती जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना तो ये अल्लाह को बहुत पसंद आता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं माँ बाप को जरूरी है कि बहुत देखभाल करे अपने बच्चों की, बहुत देखभाल करे बच्चों की। बड़े बच्चों का तो अलग मसला है, आगे बताऊंगा, लेकिन बचपन में अपने बच्चों की तरबियत करें। तरबियत का सबसे पहला मरहला यह आता है कि बच्चों को शैतान के फरेब से, मकरो फरेब से बचाएं। बच्चे जो मासूम होते हैं ना, इन पर शैतान के हमले ज्यादा होते हैं, इन पर शैतान के हमले ज्यादा होते हैं। जैसे इंसानों की नजर लगती है ना, वैसे शयातीन की भी नजर लगती है बच्चों को, और शयातीन बच्चों पर बहुत ज्यादा हमले करते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यह फिक्र कब से होनी चाहिए? बच्चों की फिक्र शैतान के हमले से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है, कैसे करना है, कब से फिक्र होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने यह तालीम दिया है जब माँ बाप अज़दवाजी ताल्लुकात को कायम करने लगते हैं। मियाँ बीवी जब हम मिस्त्री के लिए जाते हैं, पहले तो वजू बना करके सोएं, वजू बना करके सोना ये शर्त है। उसके बाद जब हम मिस्त्री के लिए आए तो वो अपने आप को और अपने बच्चों को शैतान के मकर और फरेब और उससे हमले से बचाने के लिए प्यारे नबी ने बड़ी प्यारी दुआ सिखलाई है। बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखलाई। फरमाया जब मियाँ बीवी अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को कायम करें तो कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह तुम मेरी और मेरी बीवी की शैतान के हमले से हिफाजत फरमा, मेरे और अल्लाह तो हम दोनों से जो औलाद अता करने वाला है, ऐ अल्लाह उस औलाद को भी शैतान के फितने से या शैतान के हमले से हिफाजत फरमा। कितने ऐसे हैं जी हमारे भाई बहनें जो इस दुआ को पढ़ करके अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को कायम करते हैं। ये माँ बाप अपनी तरबियत करें अल्लाह के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे दीनदार हो, तरबियत याफ्ता हो, तो आपके लिए जरूरी है कि इन छोटे छोटे चीजों पर भी तवज्जो दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान के हमले होते हैं, यहां तक कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, अंधेरा छा जाता है तो शयातीन इंतशार होते हैं, शयातीन के निकलने का वक्त होता है, शयातीन इंतशार होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सूरज गुरूब होके अंधेरा छाने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करो। कितनी प्यारी बात है जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, शाम को मगरिब के बाद ही सारे शयातीन बाहर निकलते हैं,
انسان شیطان تو شیطان، ہمارے بچے بھی جبھی باہر نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب شام کو سورج غروب ہونے کا وقت ہو، اندھیرا چھانے لگے، تو اپنے گھروں کے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کرو اور اپنے معصوم بچوں کو گھر میں روک کر کے رکھو، اس لیے کہ یہ وقت شیاطین کے پھیلنے کا اور انتشار ہونے کا وقت ہے، شیاطین نکلنے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں شیاطین بچوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، ان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار پر حملہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بہت ستاتے ہیں، بچے بہت ستاتے ہیں، بہت شیاطین، بہت سے شیطانی بولتے ہیں نا، کتنا بڑا شیطان ہو گیا۔ شیطان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ شرارت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اوقات، جن اوقات میں شیاطین نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر میں روک کر کے رکھو، اور جو نظر لگتی ہے اس کو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو مولانا کو گھر کو نہ بلائیں۔ ارے ماں باپ ہو جی، تم بھی کچھ سیکھو، تم بھی کچھ پڑھو، تم بھی کچھ حدیثیں یاد کرو۔ کہ بچوں کو صرف یہی، ہر بچہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا مولانا کو آئیں گے بلائیں گے، مولانا رقیہ پڑھو، ماں بیمار ہو گئی مولانا رقیہ پڑھو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید کی 4 آیتیں یاد نہیں کر سکتے، 3 دعائیں یاد نہیں کر سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، نظر لگ جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا؟ کتنے ماں باپ ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو رقیہ پڑھ کر کے دم کیا ہوگا؟ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، ان سے بھی زیادہ بزی ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور انہیں بڑھتے دعا پڑھ کر کے سوتے ہیں، وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یہی دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری دعا! انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، انبیاء کی جو سکھلائی ہوئی دعا آج کسی کو یاد ہے؟ پتہ ہے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو پڑھ کر کے دم کرتا ہے؟ سیکھو میرے اللہ کے بندو، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہو تو یہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر توجہ دو۔ ہر بات کے لیے مولانا نہیں ہے، ہر کام کے لیے مولانا نہیں آئیں گے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ قربانیاں دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو ان دعاؤں سے دم کرتے رہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی تعلیم دینا ہے، نمازوں کی تعلیم دینا ہے، ریاضت کی تعلیم دینا ہے، علم کا شوق دلانا ہے، چھوٹی بڑی قرآن مجید کی آیتیں، دعائیں ان کو بچپن میں ہی سکھانا ہے، ان کو بچپن میں ہی سکھانا ہے۔ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز کی تعلیم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے مارو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال کے بعد ہی اس کو نماز پڑھائیں گے، نہیں، بچہ بچپن سے ہی، بچہ جب 3-4 مہینے کا بھی کیوں نہ ہو، جب چلنے پھرنے کا جب قابل ہو جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کے نماز پڑھے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں اپنے ساتھ میں لے کر عادت ڈالیں۔ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے نا، بچہ عقل والا ہوتا ہے، شعور والا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز اسے آ جاتی ہے، دوست اور دشمن میں فرق کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو بچہ خود نماز کے لیے جائے گا، جب باپ پکڑ کر کے نہیں لیں گے، جب باپ پکڑ کر کے لے کر نہیں جائے گا۔ 7 سال کی عمر تک بچے کو ایسے تیار کر دینا ہے کہ آپ کو پھر بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچے نماز کے لیے چلو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بچہ 20 سال کا بھی ہو جائے، ماں جب باپ بچوں سے کہتا ہے بیٹے نماز کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، تو اندر سے ماں کہتی ہے جی ابھی بچہ ہے، لو جی کیا ہاتھ تمہیں پیچھے لگے اس کے، ہوتا ہے نا جی۔ باپ اگر گھر میں کہے بھی لے تو ماں اندر سے پکارتی ہیں۔ یہ دشمن ہے ماں باپ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ جو بچوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، خود چل کر کے جانا ہے۔ ایسے تیار کر دو بچے کو، ایسے پریپئر کر دو کہ بچہ خود جائے گا نماز کے لیے۔ 10 سال کا جب ہو جائے نا، نہیں جائے تو پھر اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ بچوں کو صرف تعلیم پر توجہ نہ دے، بچوں کی صرف تعلیم پر توجہ نہ دے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بے حد ضروری ہے۔
تربیت بہت ضروری ہے. آج تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آزادی کے نام پر مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے بے شرمی اور بے حیائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ معاشرے میں دیکھیں جو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، وہ کون سی لڑکیاں ہیں؟ جاہل نہیں، تعلیم یافتہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرتد جو ہو رہی ہیں وہ تعلیم یافتہ لڑکیاں ہو رہی ہیں. تعلیم یافتہ لڑکیاں، کوئی وہ مدرسے کی لڑکی بھاگ نہیں رہی ہے. مدرسے کی لڑکی کوئی بھاگی نہیں ہے. آپ دیکھو کبھی بھی بھاگنے والی لڑکیاں کون ہیں؟ ڈاکٹر ہوں گے. بھاگنے والی لڑکیاں کون ہیں؟ انجینئر ہوں گے. بھاگنے والی لڑکیاں کون ہیں؟ ماسٹر ڈگری کرنے والے ہوں گے. بھاگنے والی لڑکیاں کون ہیں؟ آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوں گے. جن بچوں کی تعلیم و تربیت، اگر آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت دی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. میرا تو یہ ماننا ہے وہ تعلیم جو انسان کو خالق سے دور کر دے، وہ تعلیم جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے، وہ تعلیم جو تمہیں مذہب سے دور کر دے، وہ تعلیم جو تمہیں اخلاق و کردار سے دور کر دے، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو دینی بنا کر کے گھر میں رکھو، جاہل بنا کر کے، دینی بنا کر کے ان کو گھر میں رکھو. یہ بہتر ہے. آج ہم اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو آوارہ بناتے جا رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. ایک بات یہ سوچتا ہے، ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرے. یہ سچی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے. ماں باپ جو اپنے بچوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ڈھونگ کرتے ہیں، یہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں اور ادھورے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے صحیح محبت کرتے ہیں تو کوشش کرو کہ آپ اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچائیں، نار جہنم سے بچائیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھے اسکول میں پڑھا دیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں نے اچھے کالج میں پڑھایا، اچھی جگہ شادی کر کے دیا، اچھی نوکری لگا کر کے دیا، اب میں میری ذمہ داریوں سے بری ہوں. مانتا ہوں کہ آپ نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے ادا کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی حق کی دنیا عطا کرے گا. آپ کرو نہ کرو، آپ کے بچوں کو دنیا مل کر کے رہے گی. ہمیں محنت کس بات پر کرنا ہے، کوشش کس بات کی کرنا ہے؟ آخرت کی فکر کرتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آخرت کا ڈر دلائے، اللہ کا ڈر دلائے، ان کی تربیت ایسی کریں کہ بچے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات سے بھی آراستہ ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. دنیا تو اللہ دے گا، ایسے تیسے گزر جائے گی، لیکن کوشش آخرت کی کرنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، انہیں تعلیم دے، اور آج بچوں کو تعلیم دے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے. انہیں توحید کا بھی سبق پڑھائے، انہیں اتباع سنت کا بھی سبق پڑھائے، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہل والد ولد افضل من ادب حسن. ایک ماں باپ کے لیے ایک ماں باپ کا بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ماں باپ کے لیے اس کے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار دینا ہے، انہیں دیندار بنانا، یہ بہترین تحفہ ہے. اور ایک بات بتاؤں میرے عزیز ساتھیوں، اچھے اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اچھے اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ جو ماں نمازی ہوگی وہ اپنی بچی کو نمازی بنائے گی، جو باپ نمازی ہوگا وہ اپنے بچے کو نماز سکھلائے گا، جو باپ حرام سے بچے گا وہ اپنے بچوں کو حرام خوری سے بچائے گا. آج ہم اپنے بچوں کے سامنے حرام کماتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کماتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کماتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو باپ خود نماز نہیں پڑھتا، ماں خود نماز نہیں پڑھتی. ماؤں کا حال دیکھیں آپ، 7 بجے سے سیریل شروع ہوتے ہیں عورتوں کے گھروں میں، تو رات کو 11 بجے تک سیریل دیکھتے رہتے ہیں، 11 بجے تک، اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں. باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے مالوں کا ہڑپ کر رہا ہے، تو بچے کیسے دیندار بنیں گے؟ اللہ کے لیے ماں باپ بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ نمازی ہوں گے بچہ خود نماز پڑھے گا، اگر ماں حیادار ہوگی، پردہ دار ہوگی، حجاب والے ہوگی، بچی خود حجاب کا مطالبہ کرے گی. اگر باپ حلال کمائی سے اپنی کمائی کما کر، حلال کمائیاں کما کر کے بچوں کی پرورش کرے گا، یہ بچے خود بخود رونما ہوں گے، خود بخود دیندار ہوں گے.
آج ماں باپ بچوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جو میرا بچہ بڑا باغی ہو گیا ہے، میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ آپ ہیں۔ اللہ کے لیے پہلے آپ اپنی تربیت کیجئے، خود نمازی بنے، خود دیندار بنے، خود توحید پرست بنے، خود حلال کھانے والا بنے۔ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کے سیکھیں گے، اس لیے کہ بچے ماں باپ آپ کم سے کم آپ اچھے اولاد نہیں بن سکے، کوئی بات نہیں، کم سے کم اچھے ماں باپ تو بھی بنو۔ تمہاری ماں باپ کے لیے بھلے نافرمان، لیکن تم اپنے اولاد کے لیے تو بھی فرما بردار بنو۔ خالی بولنے سے کام نہیں چلتا کہ بچہ دیندار ہونا نہیں، آپ کو پریکٹیکلی طور پر کلے کرنا ہے، آپ کو نمازی بننا ہے، توحید والا بننا ہے، دیندار بننا ہے، حلال کھانا ہے، بچہ آپ کو دیکھ کر کے سیکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور نمونہ پہلے خود سدھرے گا، بعد میں پھر اپنے نمونے کو سکھلائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے۔ اور میرے عزیز ساتھیو، یاد رکھو، جو والدین نیک ہوتے ہیں نا، دیندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، حلال کمانے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ جمعہ کے دن آپ نے سورہ کہف پڑھا ہے، سورہ کہف میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طویل واقعہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ چلو اس دیوار کو درست کرتے ہیں۔ دونوں مل کر کے دیوار کو درست کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے پوچھا کہ خضر، یہ گاؤں والے، یہ بستی والے، شہر والے، انہوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا دینے سے بھی انکار کیا، ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا، ہم وقت کے پیغمبر ہیں، علم والے ہیں، لیکن ان بستی والوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں دیا، اور تم ان کی مدد کر رہے ہو، ان کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو، ان کی دیوار کو درست کر رہے ہو۔ خضر نے اس وقت کیا کہا تھا؟ سورہ کہف پڑھتے ہو نا جی، کبھی ترجمے سے بھی پڑھو۔ اللہ کے خضر علیہ السلام نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے، دیکھو۔ خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ دیوار جو ہم نے درست کیا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس دیوار کے نیچے ایک 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ یتیم بچوں کے خزانے کی، مال کی اللہ کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا نا، وہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی و پرہیزگار تھا۔ اس نیکی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کر کے اس مال کو اللہ ان یتیم بچوں تک پہنچائے گا۔ تو اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو درست، اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دین سے جوڑو، پھر دیکھو بچے تمہارے کیسے دین سے نہیں جڑتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، جب تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو ایک 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے، تربیت کے معاملے میں ہمیشہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بچوں کے درمیان انصاف کریں۔ ماں باپ بچوں کے درمیان انصاف کرے۔ بیٹے کو بہت کچھ دے دیا، بیٹی کو محروم کر دیا، ایک بیٹے کو ماشاءاللہ ہائی فائی گاڑی دلا دی، دوسرے بیٹے کو سائیکل بھی دلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بیٹے کو بہت کچھ جائیداد میں سے لکھ کر کے دے دیا، دوسرے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بیٹا اچھا پڑھتا ہے، علم والا ہے، انجینئر بنا، اس کو بہت بڑا گھر لکھ کر کے دے دیا، دوسرا بچہ جاہل ہے، اسے کچھ دے نہیں رہے ہیں۔ ایسے کرنے سے تمہارے بچے باغی بن جائیں گے، نافرمان بنیں گے، باغی بنیں گے، نافرمان بنیں گے۔ اپنے بچوں کے درمیان ہمیشہ انصاف سے کام لیا کریں، انصاف سے۔ حضرت ایک واقعہ سناتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے غالباً، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک مرتبہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحفہ دیا، تحفہ دیا۔ ان کی والدہ نے کہا، نعمان بن بشیر کے والد سے کہا کہ تم یہ جو نعمان کو تحفہ دے رہے ہو نا، اس پر اللہ کے نبی کو جا کر کے گواہ بنا کر کے آؤ۔ اللہ نعمان بن بشیر کے والد گئے اللہ کے نبی کے پاس، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے کو تحفہ ہدیہ دے رہا ہوں، لہذا میں آپ کو اس پر گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر کے والد سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ کیا تم یہ تحفہ، یہ ہدیہ جو نعمان کو دے رہے ہو، یہی ہدیہ، یہی تحفہ، اسی طریقے کا تم دوسرے بچوں کو بھی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں تو صرف اپنے ایک بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منع کیا اور کہا، یا تو تم اپنے سارے بچوں کو یہی تحفہ دو، یا پھر جو نعمان کو تم نے تحفہ دیا ہے وہ بھی واپس لے لو۔
वो भी वापस ले लो। फिर नौमान बिन बशीर के वालिद गए और नौमान से उन्हें मजबूरन वो तोहफा वापस लेना पड़ा। लेकिन बताने मकसद ये है कि माँ बाप को चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों के दरमियान तफरीकाबाजी ना करें, इंसाफ से काम लें, सब बच्चों को एक नजर से देखें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर मामले में हर चीज में उनको बराबर के उनके साथ इंसाफ करेंगे, तब जाकर के उनकी सही तरबियत होगी। तरबियत के मरहले से बात आती है तो ये भी बता दूं कि तरबियत हमेशा नरमी से होती है, शफकत से होती है, मोहब्बत से होती है, लाड़ व प्यार से होती है। वह तरबियत में सख्ती नहीं होती, तरबियत सख्ती से नहीं होती, तरबियत कभी भी सख्ती से नहीं। जब देखो बच्चों को डांट रहे हैं, जब देखो बच्चों को गालियां दे रहे हैं, जब देखो बच्चों को चिड़चिड़ा कर रहे हैं, जब देखो बच्चों को, और बाज माँ बाप तो ऐसे हैं जाहिल किस्म के, जहालत के हद दर्जे को पहुंच जाते हैं, बच्चों को लकड़ियों से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, जानवरों जैसा उनके साथ सलूक करते हैं, हैवानों जैसे रवैया करते हैं। याद रखो ये बच्चे कभी सुरखरू नहीं होंगे, कभी तरबियत नहीं पाएंगे। तरबियत लाड़ व प्यार से होती है। माँ बाप बच्चों के कलीजे का टुकड़ा होना चाहिए। जब बाप घर में आए तो बच्चे माँ बाप के गले लगना चाहिए। आज होता क्या है, जैसे ही बाप घर में आता है बीवी कहती है कि कई को तो आया इन्हें, हालात ऐसे बन गए। बीवी कहती है कहीं को तो आया, गया था अच्छा था, वापस क्यों आया। बच्चे बाप को देख करके डर रहे हैं, कोई वो कमरे में जा रहा है, कोई ये कमरे में जा रहा है। क्या तरबियत होगी ऐसी? तरबियत नरमी से होती है, शफकत से होती है, लाड़ो प्यार से होती है। अपने बच्चों को गलीचे से लगाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को उठा करके गले मिलते हैं, बोसा देते हैं। सामने एक दूसरे सहाबी बैठे रहते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये तो आपके बेटे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, ये तो आपके बेटी के बच्चे हैं, नवासे हैं, और आप इनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 10 बच्चे अता किया है, 10 औलाद से नवाजा, 10 बेटे मुझे अल्लाह ने अता किया है। मैंने कभी भी किसी बच्चे को गोद में उठा करके बोसा नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मल्ला यरहम वला युरहम, जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और मेरे अजीज साथियों एक हदीस बताऊं, बड़ी प्यारी हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस सही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु बि अहली बैतिन खैरा अदखल अलैहिमुर रिफ्क़। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी घर वालों के साथ भलाई का इरादा करता है, खैर का इरादा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर वालों की तबीयत में, उनके मिजाज में नरमी को डाल देता है, नरमी डाल देता है। अगर आपके मिजाज में सख्ती है, अल्लाह के लिए बदलो अपने आप को, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो बदलो। जो बच्चे तुम्हें देख करके डर रहे हैं, तुम्हें विलन समझ रहे हैं, डाकू समझ रहे हैं, घर में आते हैं तो आप नहीं, आप अपने बच्चों के लिए बदलो। ये बच्चे हैं, तुम्हारी आखिरत का सौदा है, ये तुम्हारी आखिरत है, तुम्हारे सदका है, तुम्हारे लिए सदके जारिया है। इनकी तरबियत के लिए आपके अंदर नरमी आना चाहिए, शफकत आना चाहिए। देखो आज माँ बाप को बात करते हुए बच्चों से कैसी बातें करते हैं। प्यार बच्चे, मासूम बच्चे अरे थुरे से बात करते हैं, अबे तुबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। अरे खुद तुम माँ बाप तुम्हारे बच्चों की तुम इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे कैसे तुम्हारे बच्चों की इज्जत करेगा जी। बच्चों की तरबियत करना चाहते हो तो नरमी से करो, शफकत से करो। और आखिर में एक बात बता करके बात को खत्म करता हूं। बच्चों की तरबियत में यकीनन आपने बहुत सारे इक़दाम उठाए होंगे। सबसे अहम और जरूरी कदम, सबसे पहला कदम क्या है? वो है माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की आखिरत के लिए उन्हें हमेशा अल्लाह के सामने खड़े होकर के रोना है, गिड़गिड़ाना है। जहां आप दुनिया भर की चीजें अल्लाह से मांग रहे हो, वहीं अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी अल्लाह से भीख मांगो। अपने बच्चों के लिए कभी आपने अपने बच्चों के लिए अल्लाह के सामने रोया है जी? कभी रोया है? कभी अल्लाह से मुतालबा किया है? नहीं, रो अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरे बच्चे हैं, अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा, अल्लाह इनको दीनदार बना, अल्लाह इनको मेरे लिए सदके जारिया बना। रो। अंबिया अलैहिस्सलाम के उस्लूब को देखें। अंबिया जब भी अल्लाह से औलाद मांगते थे ना, सिर्फ औलाद नहीं मांगते थे, क्या मांगते थे? रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहते, अल्लाह औलाद दे तो नेक दे वरना मत दे, दीनदार दे, मुत्तकी दे, तुझसे डरने वाली दे। अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, और कुरान मजीद हम जैसे अहले ईमान वालों को तो 12 ये दुआ सिखला रहा है। आप में से कितनों की दुआ याद है जी? बताओ कितनी प्यारी दुआ है। कुरान सिखलाता है अहले ईमान को, वो तो हमेशा हमेशा इस दुआ को याद रखो। अपनी हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ करो, अपनी हर दुआ में इस दुआ को पढ़ो। क्या है दुआ? रब्बना यक़ूलूना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बताओ जी कितनी मर्तबा आपने पढ़ा है दुआ? कितनी प्यारी दुआ है।
ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ میرے بیویوں کے ذریعے مجھے سکون عطا فرما، میری اولاد کے ذریعے مجھے راحت عطا فرما، اے اللہ میرے گھر والوں کو تو متقی بنا، میرے فیملی کے ہر ممبر کو متقی بنا، اور گھر کا اہم رول ادا کرنے کے والا بڑا ہونے کے ناطے اللہ تو مجھے متقیوں کا امام بنا۔ اور آخر میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اللہ کے نبی فرماتا ہے 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، کبھی اللہ ان کو رد نہیں کرتا، لا شک فیہن، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہو کر رہیں گی، لا شک فیہن، جس کی قبولیت کے نہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کون ہے 3 دعائیں وہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، قبول ہو کر رہے گی۔ وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہو کر کے رہے گی۔ وہ دعوت الوالدی علی ولدی، اور ماں باپ کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے قبول ہوتی ہیں۔ مانگو جی اللہ سے، تم کیا کرو گے اپنے بچوں کا فیوچر، وہ بنانے والا ہے فیوچر، وہ کرنے والا، اس سے مانگو۔ بچوں کو یہ سکھلاؤ، اپنے بچوں کے لیے مانگو، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آؤ اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، آپ اپنے آپ پر ملامت نہ کریں، بد دعا نہ کریں، اور اپنے بچوں پر لعن و طعن نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں، تو ہارڈ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ایسا ہو جائے، تو اکثر غصے میں آ کر کے ماں باپ بد دعائیں کرتے نہیں، یہ تمہاری بچے ہیں، کیسی بھی تکلیف ہو بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا نہ کریں، اپنے اولاد پر بد دعا نہ کریں، اپنے مال پر بد دعا نہ کریں، ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پہلے دیندار بنائے، ماں باپ کو دیندار بنائے، پھر اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنائے۔ اللہ پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، ہمارے بچوں کو راحت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفر واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔